یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 330, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى إلى خيامه. ملونے ملا بوری کی سرو ملی کری کریو کمائی جی آنند حضرت امام کا صلوات پڑھو. میں نے دوسرا پاٹ پہلے پڑھا ہے اور پہلا پاٹ میں نے بعد میں پڑھا ہے. میرا اس میں مقصد یہ ہے کہ جماعت اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت سے مومنوں سے بنی ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان اللہ مع الجماعت، تحقیق اللہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے. اور اس کے لیے کہ صدر دین فرماتے ہیں کہ تم ملو اور لوگوں کو ملاؤ اور کمائی کرو، عبادت کرو، نیکی کرو، اس لیے کہ تم لوگ خوش نصیب ہو، خوشیاں مناؤ. حضرت امام جو اول شاہ ہے، جو سب سے پہلا بادشاہ ہے، اس کی قدم بوسی تمہیں ہوئی، یعنی حضرت امام ملے، یہ خوش نصیبی ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ 1903 میں کچھ گئے. مولا کی یہ پہلی مسافری تھی کچھ کی. اس بات کو آج 87 برس ہو گئے اور وہ کتاب ایک دفعہ چھپی فرمانوں کی، کچھ نہ فرمانوں. مکھی لال جی دیوراج نے 1905 کے اندر یہ 1903 کے فرمانوں کی کتاب چھاپی، کچھ کی زبان میں ہے. اب وہ کہیں ملتی نہیں، لوگ بھی کھوج کی بھول گئے، اور اس میں سے کچھ تھوڑے سے فرامین گجراتی میں ٹرانسلیٹ ہوئے، لیکن باقی اسی طرح سے رہ گئے. میرے مولا کا شکر ہے کہ وہ کتاب میرے پاس ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آہستہ آہستہ مٹ جاتی ہیں. اگر ان چیزوں کو 2 بارہ 6 بارہ 4 بارہ تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد اگر رجوع نہ کیا جائے تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں ذہن سے بھی نکل جاتی ہیں اور کتابیں بھی برباد ہو جاتی ہیں. ہم اسماعیلیوں کے اندر بے حساب خوبیاں ہیں، شکر میرے مولا کا، لیکن ہمارے اندر کچھ برائیاں بھی ہیں. ان برائیوں میں ایک برائی یہ رہی کہ ہم نے اپنی ہسٹری نہ لکھی. بڑے بڑے دائی ہوئے فاطمی دور کے اندر، عالموت کے دور کے اندر بڑے بڑے دائی ہوئے، مگر افسوس کہ کسی دائی نے اپنے جماعت کی ہسٹری تاریخ نہ لکھی. ہو سکتا ہے میری بھول بھی ہوتی ہوئے کہ لکھی ہوگی مگر ہم کو ملی نہیں. اگر لکھی ہوئے اور نہ ملی ہوئے تو کہیں نہ کہیں اس کا ذکر آوے.
مثال کے طور پہ ہماری ایک کتاب تھی فقہ آہوت. یہ فقہ آہوت ایران کے اندر مولانا امام صلاح الدین نے لکھی، مگر اس کا نام کتابوں میں آ گیا، کتاب کدھر ملتی نہیں. عالموت کے زمانے کے بعد جب ہماری یہ عالموت کی سلطنت گر گئی، 171 برس عالموت میں اسماعیلیوں نے حکومت کی. آخر زمانے کے اندر جب ہلاکو خان کے لشکر نے عالموت کے اوپر حملہ کیا، اسماعیلی جی توڑ کے لڑے. ایک دن میں 30,000 اسماعیلی مارے گئے اور عالموت کی ساری لڑائی میں 80,000 اسماعیلی شہید ہوئے. ہلاکو خان نے 10 مہینے تک عالموت کا محاصرہ رکھا، مگر اس کی 6 لاکھ کی فوج بھی 1 لاکھ 1.5 لاکھ اسماعیلیوں کو زیر نہ کر سکی. یہ ہماری طاقت تھی. اور وہ زمانے کے اندر عالموت کی لائبریری میں، اسماعیلی لائبریری میں 6 لاکھ کتابیں تھیں. اندازہ کرو، آپ میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ اس کا اندازہ کر سکیں گے. 6 لاکھ کتابیں. اور ان زمانوں کے اندر پرنٹنگ پریس نہیں تھے، ان زمانوں کے اندر ہمارے پاس کاپی کرنے کی مشینیں نہیں تھیں، ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں. 6 لاکھ کتابیں لکھنے کے لیے کتنا وقفہ اور کتنے عالم ہوں گے. اور یہ کتابیں ہلاکو خان کے لشکر نے دریا میں پھینک دی، بہت سی جلا دی، اور ہمارا یہ سارا خزانہ مٹ گیا. میں آپ کو یہ عرض اس لیے کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی جماعت کی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے. ہم اسماعیلیوں نے دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. ہم اسماعیلیوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے. اپنے اماموں کے ہدایت کے حساب میں، اپنے اماموں کی وفاداری میں رہ کے اسماعیلیوں نے بڑے کام کیے ہیں. عالموت سے پہلے ہماری حکومت نارتھ افریقہ میں تھی. موروکو، ٹیونیشیا، الجیریا، لیبیا اور مصر، یہ ساری اسماعیلی سلطنت تھی. اور اس زمانے کے اندر اسماعیلیوں کی حکومت کے اندر یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، اور بھی دوسرے لوگ رہتے تھے. مگر کبھی بھی ہمارے اماموں نے کبھی بھی نہیں اس بات کے لیے کوشش کی کہ ہم غیروں کو زبردستی اسماعیلی بنائیں. ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا، کیونکہ جو مذہب ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کے حساب سے کہ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، جس کے اوپر رحمت اترتی ہے اس کو خدا ہدایت کا رستہ بتا دیتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کی. رسول اکرم فرماتے ہیں من لم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ فقد مات میتۃ جہلیہ وجاہل فی النار. وہ لوگ من لم یعرف امام زمانہ ہی، جس نے اپنے زمانے کے امام کی شناخت نہیں کی، فقد مات میتۃ جہلیہ، وہ جاہل کی موت مر گیا. جاہل کہتے ہیں نادان کو، جاہل کہتے ہیں اگنورنٹ کو، جاہل کہتے ہیں کہ جس کو سمجھ نہ ہوئے. اور نبی فرماتے ہیں کہ جو جاہل مرتا ہے تو وہ دوزخ میں جاتا ہے. جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو سمجھ نہ ہوئے. کس چیز کی سمجھ؟ امام کی، مذہب کی. ایک بھولا بھالا آدمی کھیتی کرتا ہے، کسان ہے، جنگل کے کنارے پہ رہتا ہے، مگر خدا کو جانتا ہے، مانتا ہے. غریب ہے، علم نہیں، پڑھا لکھا نہیں، خالی دستخط بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ خدا کو جانتا ہے اور ہمہ وقت وہ خدا کی مدد چاہتا ہے اور خدا کو یاد کرتا رہتا ہے. یہ جاہل نہیں. بھلے اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اس کو جاہل نہیں کہا جاتا. جاہل وہ ہے
کہ جس کو اپنے زمانے کے امام کی شناخت نہیں، جاہل وہ ہے کہ جس کو خدا کی یاد نہیں، جاہل وہ ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا، اور اگر سنا ہے کہ خدا ہے تو ڈرتا نہیں، اس کو اس بات کا یقین نہیں کہ مجھے روزی خدا دیتا ہے، اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ میرے بیوی بچے جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہے وہ سب خدا نے دیا ہوا ہے، وہ پروردگار ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا ہوا ہے۔ یہ سمجھ رکھنے والا انسان جاہل نہیں، لیکن ایک ایم اے ہے، پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، سائنٹسٹ ہے، بڑا انجینئر ہے، ایسا مان لو کہ بہت بڑا بزنس مین ہے، بہت بڑا مال ہے اس کے پاس، لیکن اگر وہ خدا کو نہیں جانتا، یہ تو سمجھتا کہ خدا ہے مگر مانتا نہیں خدا کی باتوں کو، ظلم کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، دغابازی کرتا ہے اور اپنی مرضی پہ چلتا ہے، خدا کے کہنے پہ نہیں چلتا، یہ آدمی جاہل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس بات کی حقیقت کا اظہار کر دیا ہے کہ جاہل کون ہے۔ اگر پڑھے لکھے کی بات کرتے کہ بھی پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا تو یہ غلط ہے۔ رسول اکرم پڑھے لکھے نہیں تھے، نبی علیہ السلام ظاہری دنیا کے حساب سے پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر ان کو زمین و آسمان کا علم تھا۔ نبی کریم کے نور سے یہ ساری کائنات بنی ہے، تو جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کو نہیں جانتا، حالانکہ وہ خدا کی باتوں کو سنتا ہے، یہ کہتا بھی ہے کہ خدا ہے، لیکن خدا کو نہیں جانتا کا مطلب وہ خدا سے ڈرتا نہیں، وہ خدا سے ڈرتا نہیں۔ اس لیے دینداروں وہ گناہ کرتا ہے اور وہ جاہل ہے۔ تو ہمارے نبی کریم فرماتے ہیں اپنے زمانے کے امام کی جس نے شناخت نہیں کی وہ جاہل ہے، وہ جاہل کی موت مرے گا۔ اپنے زمانے کے امام کی شناخت خصوصی طور پہ اسلام کے اندر بڑی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر اپنا نور اور کتاب بھیجی ہے۔ ہم جب قرآن کے ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ترجمہ کرنے والے، تفسیر کرنے والے اپنے خیالوں کے حساب سے ترجمہ کرتے ہیں۔ آج تک قرآن شریف کے تمام تراجم ایک جیسے نہیں، حالانکہ 1400 سال ہوئے، سینکڑوں نہیں ہزاروں بڑے بڑے عالم، عربی جاننے والے صرف نہیں لیکن ان کی مادری زبان بھی عربی تھی، ایسے جیسے جید عالم پیدا ہوئے انہوں نے قرآن شریف کے تراجم کیے، لیکن 1400 سال کے جتنے بھی ترجمے اکٹھے کر لو، تفسیر اس کی دیکھ لو، ایک دوسرے سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں، بہت سی چیزیں نہیں ملتی۔ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ان کی مادری زبان عربی ہے اور بہت بڑے عالم بھی ہیں، لیکن ان عالموں کے اندر جو اختلافات ہیں ترجمے اور تفسیر یا تعویل کے حساب سے، یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ قرآن شریف کو جاننا آسان نہیں۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ قرآن شریف جو ہے وہ خصوصی طور پہ تھوڑے ہی آدمی ہیں، تھوڑی ہی شخصیتیں ہیں کہ جن کو خدا تعالیٰ نے اپنا علم دیا ہے، اور اس کا خلاصہ بھی قرآن شریف میں ہے کہ وہ لوگ کہ جو علم میں راسخ ہیں، اور اس کے اندر پلورل سینس میں یعنی صیغہ جمع میں کیا ہیں، راسخ صیغہ واحد ہے، راسخون صیغہ جمع ہے، اور فرماتا ہے کہ جو راسخون فی العلم ہے، سنگل آدمی نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے، راسخون فی العلم۔ یہ چیز بھی ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک نہیں زیادہ ہوں گے اور ہر زمانے میں ہوں گے۔ یہ اشارہ ہمارے اماموں کی طرف ہے۔ ایک بات اور ایسی بہت سی باتیں آپ خود بھی سوچا کرو
کہ قرآن شریف جب نازل ہوا تو کہاں نازل ہوا؟ خدا نے لکھ کے آسمان سے تو کچھ بھیجا نہیں تھا. نبی کریم بیٹھے بیٹھے مراقبے میں آنکھیں بند کر کے چلے جاتے تھے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضور آنکھیں کھولے تو فرماتے تھے مجھے وحی آئی. تو بعض جو کاتب وحی تھے وہ لکھ لیتے تھے. کبھی کبھی رسول اکرم نیند میں سے اٹھ کے کہتے تھے کہ مجھے وحی آئی. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ رسول اکرم کو ایک آدمی ملنے آتا تھا. عموماً یہ چیز جو میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ تو ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خصوصی طور پہ جب جبریل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آتے تھے جیسے کہ سلیمان الفارس نبی کے پاس آوے، آپ کے کان میں کچھ باتیں کر کے چلا جاوے تو نبی پوچھتے تھے لوگوں کو تم کو معلوم ہے کون آیا؟ کہ ہاں حضرت سلیمان فارسی تھے. فرمایا کہ وہ جبریل تھے اور وہی لے کے آئے تھے. بس اوقات سلیمان فارسی کی شکل میں جبریل علیہ السلام آ کے رسول اکرم کو وہی دے جاتے تھے. آپ کبھی کتابیں پڑھو سیرت نبی اور احادیث تو آپ کو اسماعیلی مذہب جگہ جگہ نظر آئے گا. حالانکہ ریت اور شکر، کھنڈ کے دانے، شکر کے دانے اور ریت کے دانے مکس ہو چکے ہیں حدیثوں میں. اب ان میں سے اگر چیونٹی بن کے آپ اس میں گھس جاؤ تو شکر کھا جاؤ گے، ریت چھوڑ جاؤ گے. چیونٹیاں کر سکتی ہیں. یہاں میرا مطلب چیونٹی سے کیا ہے کہ اس کو شکر کی شناخت ہے، یعنی وہ آدمی کے جو علم کی شناخت رکھتا ہے وہ جب حدیثیں پڑھتا ہے تو اس کو شکر ملتی ہے، اور لوگ اگر دیکھتے ہیں تو ان کو ریت نظر آتی ہے کیونکہ شکر کے دانے چھوڑے ہیں اور وہ بھی ریت جیسے ہی ہونے کی وجہ سے لوگوں کو نظر نہیں آتے. نبی کریم کی ایک حدیث ہے، ہم ان حدیثوں کو مانتے ہیں مگر ان حدیثوں کو مانتے ہیں کہ جو حدیثیں قرآن پاک کے ساتھ تطابق رکھتی ہیں. اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو رسول اکرم نے خود فرمایا کہ میری بہت سی حدیثیں بناوٹی بنائی جائیں گی مگر وہ حدیث کے جو قرآن سے ملتی ہے وہ میری سچی حدیث ہے. میں نے آپ کو عرض کی تھی ابھی کہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ نبی کے اوپر. رسول اللہ نے جب لوگوں کو اپنی وحی سنانی شروع کی تو مولا مرتضی علی ہمیشہ لکھ لیتے تھے. دوسرے بھی بہت سے لوگ تھے جو لکھ لیتے تھے. کئی لوگوں کو جلدی سے کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو کپڑے کے اوپر لکھ لیتے تھے، کوئلے کے ساتھ دیوار پہ لکھ لیتے تھے. کاغذ وہ زمانے کے اندر نایاب تھا، کپڑے پہ لکھتے تھے، پتھر کے ٹکڑوں پہ لکھ لیتے تھے. مٹکا ٹوٹ گیا، اس کی ٹھیکریاں کوئی بڑی سائز کی ہوتی تھی اس پہ لکھ لیتے تھے، چمڑے پہ لکھ لیتے تھے. اس طرح وہی یہ خدا پھیلی ہوئی تھی. نبی کے زمانے کے اندر ان کی حیاتی میں خدا کی وحی کو اکٹھا نہیں کیا گیا مگر ایک نے اکٹھا کیا اور وہ مولا مرتضی مشکل کشا صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں نے جو آپ کو عرض کی حدیثوں کی تو ہمیں حدیثوں میں سے اپنے اسماعیلی مذہب کے عقائد کی بہت سی چیزیں ملتی ہیں، جیسا کہ یہ چیز ہمارے عقیدے کی ہے اسماعیلی مذہب کی کہ رسول اکرم جب وفات پائی تو نبی فرماتے تھے میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، یہ دو چیزیں ساتھ ہی رہیں گی، قیامت تک ساتھ رہیں گی، جدا نہیں پڑیں گی.
اے مسلمانوں یہ دونوں چیزوں سے تمسک کرو، اگر تم نے ایک کو رکھا دوسرے کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ چیز حدیث میں ہے۔ البتہ بعض حدیثیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، بعض کے راوی جدا ہیں، بعض کے لکھنے کا طرز جدا ہے، لیکن ہے۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے کوئی بھی عالم انکار نہیں کر سکتا۔ مولانا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ حضرت امام نے ایک کانفرنس کے اندر اپنی جماعت کے عملداروں کو فرمایا کہ دیکھو تم شیعہ سورسز ڈھونڈو اور اصل سورس ڈھونڈو۔ ان اصل چیزوں میں ایسی چیزیں ہیں کہ اگرچہ لوگ دوسرے نہ مانے لیکن یہ تو ضرور کہیں گے کہ اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ ماننا اور چیز ہے، جھٹلانا اور چیز ہے۔ حضرت امام فرماتے ہیں کہ ایسی چیزیں ڈھونڈو اصل سورسز میں ہیں کہ بھلے وہ نہ مانے مگر یہ کہنے کی ہمت نہیں رکھیں گے کہ یہ غلط ہے۔ اگر ایک آدمی خود ہی اپنے ہاتھ سے دستخط کر کے یہ لکھ دے کہ میں تجھ کو 1000 روپیہ دوں گا، اگرچہ یہ چیز یوں ہی لکھ دی اس نے مذاق میں بھی، تو انکار نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز ہے۔ اور ایسی سورسز جس کے لیے امام اشارہ کرتے ہیں، آپ میں ضرور کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ جن کو تاریخ اور حدیث کا شوق ہے۔ دیکھیے نبی کریم ان کی جو سیرت تھی، رسول پاک نے ہجری سن 11 کی شروعات میں وفات پائی۔ اس وقت بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی کریم کے ساتھ ساری زندگی گزاری، مگر آپ کی وفات کے بعد ابو الاسحاق نام کا ایک آدمی تھا، اس نے رسول اللہ کی سب سے پہلے سیرت یعنی زندگی کے حالات اور حضور کے فرامین لکھے۔ ابو الاسحاق وہ ایک سورس ہے جو آج ملتی نہیں، مگر اس کی جو سیکنڈ سورس ہے، اور وہ سیکنڈ سورس ابن ہشام ہے۔ ابن ہشام آج اس وقت دنیا بھر کے جتنے بھی علماء ہیں وہ ابن ہشام سے ساری حدیثیں لیتے ہیں، مگر ابن ہشام پہلا آدمی نہیں، اس کے پہلے ابو الاسحاق تھا، اور ابن ہشام نے ابو الاسحاق سے لی، اور اس کے بعد یہ تمام حدیثیں جن کو ہم کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی ہے، اور اسی طرح سے وامق کی ہے، اور جتنی بھی احادیث ہے وہ تمام حدیثوں کا جو لباب ہے وہ ابن ہشام سے آیا، لیکن ابن ہشام سے پہلے ابو الاسحاق تھا۔ اب ابو الاسحاق ہمیں کبھی نہیں ملا تو کم از کم ابن ہشام کو پکڑو۔ اس کے بعد کے بہت سے ترجمے جو ہوئے ہیں ان میں رد و بدل ہو چکا، کیونکہ ہر آدمی اپنی سمجھ کے حساب سے ہی وہ کہے گا۔ اب جو میں واعظ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تو میں کیا کہہ رہا ہوں وہ میں مانتا ہوں، میں نے پڑھا ہے اپنے نظریے سے، میں جو سمجھتا ہوں، میں جو مانتا ہوں، میں وہ آپ کے سامنے رجوع کر سکتا ہوں۔ میرا یہ مطلب اور دعویٰ نہیں کہ میں نے کہا ہے وہی سچا ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں میں نے غلطی بھی کی ہوئے کہ جس غلطی کا احساس مجھے نہیں ہے، مگر ایک ایسی شخصیت ہے کہ ہمارے اندر اگر 10 مشنری الگ الگ باتیں کرتے ہوئے، مگر ایک ایسا امام ہمارے درمیان بیٹھا ہے کہ جو ہمیں کہتا ہے یہ سچ ہے، اور ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں حضرت امام کے فرمان کے سامنے، وہ حق ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے دینداروں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی شخصیت ہوئے کہ جس کا درجہ رسول اکرم جیسا ہوئے، یا جس کا درجہ رسول اکرم کی آل جیسا ہوئے، جس کا درجہ راسخ فی العلم ہوئے، جس کا درجہ اولی الامر ہوئے، جو اللہ نے فرمایا ہے۔ وہ کون ہے؟ چاروں طرف دنیا میں ڈھونڈو،
میں بہت برس ہوئے ایک دفعہ میں کہیں واز کر رہا تھا. اب مجھے یہ خیال نہیں رہا کہ افریقہ تھا یا یورپ وغیرہ تھا، مگر میں نے واز میں یہ کہا آج ساری دنیا میں دیکھو کتنے شخص ہیں کہ جو اپنی مرشد ہونے کا یا امام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ایک تو ہے پوپ، عیسائیوں کا پوپ. اس کا دعویٰ کیا ہے کہ میں عیسیٰ نبی کا پوپ ہوں. پوپ کہتے ہیں خلیفہ کو. وہ عیسیٰ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا حواری یا اس کا صحابی یا اس کے خلیفہ کے طور پہ. اور دنیا بھر کے جو کیتھولکس ہیں وہ پوپ کو مانتے ہیں. کروڑوں ایسے عیسائی ہیں جن کو پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں، وہ پوپ کو نہیں مانتے، کیونکہ عیسائیوں کے اندر 71 فرقے، عیسائیوں میں 71 کے 72 فرقے ہیں. اسی طرح سے سارے کے سارے عیسائی اس کو نہیں مانتے، مگر پوپ ہونے کا اس کو دعویٰ ہے. ایک دوسرا آدمی ہے جس کو دلائی لاما کہتے ہیں. وہ یہ دعویٰ کرتا ہے بدھ مذہب کے ایک فرقے کی طرف سے کہ میں ان لوگوں کا امام یا بڑا یا گرو یا مرشد کچھ بھی کہہ لو. اس کا نام ہے دلائی لاما. کہ 1962 سے چائنا نے دلائی لاما کو اس کے تاج و تخت سے تبت میں سے نکال دیا اور دلائی لاما آج کل انڈیا میں رہتے ہیں. گئے مہینے ہمارے پاس ادھر کینیڈا میں آئے تھے. یہ 3 شخصیتیں ہوئیں، 2 ہوئی. تیسری شخصیت جو ہے وہ بوہرا جماعت کے اندر ہے کہ ان کے اندر دائی مطلق کے نام پر ان کا جو رہبر ہے وہ کبھی امامت کا دعویٰ نہیں کرتا مگر دائی کا دعویٰ کرتا ہے. بوہرے دنیا کے اندر تقریباً 40 لاکھ جتنے ہیں، واللہ علم بالصواب. مگر ان لوگوں کا جو دائی مطلق ہے اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور امام کے طور پہ تو نہیں مگر ضرور ایک دائی المطلق یا پیر کے درجے کے طور پہ اس کو درجہ دیتے ہیں. اسی طرح سے آج کی دنیا میں اور بھی ایسے بہت چھوٹے چھوٹے ہو گئے. مگر حال ہی میں تھوڑے برس ہوئے جاپان کا بادشاہ گزر گیا جو شنٹو مذہب کے حساب سے خدا کا اوتار تھا. ابھی 15 دن پہلے جاپان کے نوے بادشاہ کے ایمپرر کی جو تاج پوشی ہوئی تو اس نے کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی ایسی خدائی قوت وغیرہ نہیں ہے کہ جو میرے باپ اس بات کا کلیم کرتے تھے، تو ہم اس کو خارج کر دیتے ہیں. میں نے اس واز کے اندر اس کو ساتھ لیا تھا کیونکہ بدھ مذہب کے اندر جس طرح دلائی لاما کا حساب ہے، شنٹو مذہب کے اندر جاپان کے اندر جو بادشاہ تھا وہ خدا کا مظہر مانتے تھے. دنیا کے اندر اور گھومتے ہیں تو ایسے چھوٹے موٹے تو بہت دکھتے ہیں. 100 برس پہلے یا اس سے تھوڑا کم احمدی لوگ جو تھے، قادیان ایک شہر ہے امرتسر سے 70-72 میل پہ، تو وہاں گئی صدی میں ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام تھا غلام احمد. اس غلام احمد نے پہلے تو اپنے آپ کو مرشد کا دعویٰ کیا، پھر امام کا دعویٰ کیا، پھر نبی کا دعویٰ کیا اور رام اور کرشن ہونے کا دعویٰ کیا اور ایک الگ فرقہ بن گیا جس کو احمدیہ کہتے ہیں. ہمیں اسماعیلیوں کو کہا گیا ہے ہم کسی بھی مذہب کے خلاف گالیاں نہیں دیتے، ہم کسی مذہب کی بھی نقطہ چینی بری نظر سے نہیں کرتے، ہاں علمی نظر سے ضرور کرتے ہیں، مگر ہمارا خاص یہ ہمارے اماموں کی طرف سے حکم ہونے کی وجہ سے یہ ہمارا یعنی رجحان رہا کہ ہم تمام دنیا کے مذاہب کی عزت کرتے ہیں. ہر انسان کو حق ہے اس بات کا کہ اس کی مرضی میں آئے وہ اس کی عبادت کرے یا اپنے طریقے پہ چلے. ہر انسان کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس بات کے لیے کہہ دیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی نہیں. یہ قرآن پاک کا حکم ہے.
خدا تعالیٰ کو ماننا ہے مانو، نہیں ماننا تمہاری مرضی، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگرچہ تاریخ میں اس قسم کے واقعات بنے گئے ہیں کہ تم یہ مانو نہیں تو ہم کو مار ڈالیں گے، اور ایسا ہمارے ساتھ بہت ہوا ہے، ہماری ہسٹری میں ایسا بہت ہوا ہے۔ ہم اسماعیلیوں کو مجبور کیا گیا کہ تم اسماعیلی مذہب کو چھوڑ دو، یہ مذہب مانو نہیں تو مار ڈالیں گے، اور جب انہوں نے کہا کہ ہم مرنے کو تیار ہیں تو ان کو مار ڈالا گیا، مگر ان اسماعیلیوں نے اپنے طریقے کو نہیں چھوڑا۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے 4-5 ہستیوں کا ذکر کیا، ان میں ایک ہستی ہمارا مولا باپا ہے کہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں آل رسول ہوں اور یہ امامت قیامت تک چلے گی، میں خدا کے نور کا حامل ہوں۔ ہمارے اسماعیلی طریقے کے اندر اگر ہم نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نبوت کا نور تھا، یہ نبوت کا نور خدا کے حکم سے ہوا۔ تو اس لیے نبی پاک جس طرح اللہ ایک ہے، ہر فرقہ اسلام کا 73 فرقے خدا کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، وحدہ لا شریک والا ہے۔ ہم اسماعیلی بھی الحمدللہ ہم نے کبھی بھی شرک نہیں کیا اپنی تمام لائف کے اندر، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ 2 خدا ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ خدا کا کوئی حصے دار ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ خدا جیسا اور بھی کوئی ہے۔ اسماعیلیوں نے ہمیشہ اللہ ایک قسم سب کا یہ اپنے گنانوں میں ذکر کرتے رہے، اور مولا علی سے لے کے اسماعیلی طریقے پہ چلنے والے جتنے بھی شیعہ تھے، ان سب کا ایک ہی اصول ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی بدل